السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام خوبیاں پروردگار عالم کے لیے، کروڑوں سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں۔ بزرگوں، دوستو، قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار سن لو، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، ہمارے جو ولی ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ اولیاء سے مراد اس مقدس جماعت کو اللہ نے مخاطب فرمایا جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر، اس کے دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، جو صاحب تقوی رہے، جو صالحین کی فہرست میں شامل رہے۔ اللہ ان سے مخاطب ہے اور ان کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو میرے ولی ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ڈرتے ہیں تو صرف مجھ سے ڈرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان بھی لایا اور ایمان کی مضبوطی سے قائم رہے، اور انہوں نے عمل صالح کا دامن نہیں چھوڑا، تقوی نہیں چھوڑا۔ تو یہ اولیاء کی اللہ نے صفات بیان فرمائی ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ استعمال کیا۔ اولیاء کا مطلب ہے کئی سارے ولی۔ اگر ایک ہوگا تو اللہ ولی کا لفظ استعمال کرے گا، اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو اللہ اولیاء کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اولیاء کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے۔ اولیاء ایک پلورل فارم ہے، اس کا سنگولر فارم ہوتا ہے ولی۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، اور اگر آپ اس کے ڈیٹیلز پڑھیں گے تو ایک معنی ہوگا مددگار۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ مدد، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خلاف شرع بات کر رہے ہیں۔ یہ دراصل میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد یا غوث المدد، تو یہ اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ اختلافی موضوع پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے ایمان والوں تمہارا اللہ مددگار، پھر اس کے رسول مددگار، پھر اس کے ولی مددگار، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ اگر اس کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہمارا رسول تمہارا مددگار ہے اور وہ لوگ بھی مددگار ہے جو ایمان لائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو صحیح طور پہ نہیں پڑھا۔ اگر آپ پڑھتے تو آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھتے۔ پھر آپ دلیل بناتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ نے بہت خوب دلیل بنائی۔ وہی قرآن دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہی وہ ذکر ہے جس کو کثرت سے لوگ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور یہی وہ ذکر ہے جس کو لوگ کثرت سے پڑھیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ ذکر ایک ہے، بات ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، لیکن پڑھنے کے ڈھنگ سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں اور پڑھنے کے ڈھنگ سے لوگ رشد و ہدایت کا سامان بھی پا رہے ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے دلیل بنا کے کہا کہ ہم بے شک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بے شک حقیقی یار و مددگار صرف اللہ کی ذات مبارکہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
ان اللہ مع الصابرین۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے، دونوں سے۔ صبر یہ بھی محتاج ہے صابر کا، اور صلاۃ یعنی نماز یہ بھی محتاج ہے نمازی کی۔ نماز عبادت ہے، صبر صفت ہے، اب دونوں ہی چیزیں محتاج ہے۔ اب جب محتاج سے اللہ مدد منگوا رہا ہے بندوں کو کہ تم نماز سے مدد طلب کرو، تم صبر سے طلب کرو، تو کیا آدمی مشرک ہو رہا ہے؟ کیا آدمی شرک کر رہا ہے؟ کیا آدمی کفر کر رہا ہے؟ نماز نہ اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے، تو پھر کیا انسان مدد غیر اللہ سے مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ انسان کو غیر اللہ سے مدد مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے؟ نہیں، بات دراصل وہ نہیں ہے۔ اللہ یہاں پہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں میں نے تم کو محتاجوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، ان سے مدد مانگو جو محتاج ہیں، یعنی صبر صابر کا محتاج، نماز نمازی کی محتاج۔ جب تک کوئی انسان صبر نہ کرے تو صبر محتاج، جب تک کوئی انسان نماز نہ ادا کرے تو نمازی کی نماز محتاج۔ تو جب تک ان کو کوئی کرے نہ، وہ دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب ایک محتاج سے اللہ مدد منگوا رہا ہے مسلمانوں کو، تو تم محتاج سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، تو پھر ہم ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے جن کو اللہ نے مختار بنا کے بھیجا، جن کو اللہ نے اختیار دے کے بھیجا؟ ہم ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ؟ برابر کہہ سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یا علی مدد؟ برابر کہہ سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یا غوث المدد؟ برابر کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ میدان احد میں حضرت آقا دو جہاں رحمت للعالمین نے مولا کائنات کو پکارا تھا، سب سے پہلے یا علی مدد کا نعرہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ بہرحال میں آپ کے سامنے مختصر سا ایک حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو عرس شریف کی مبارکباد دوں گا حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ دیکھیے، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی سید محمد بن یوسف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ذات بابرکت سے کون آشنا نہیں ہے، کس کو وقفیت نہیں ہے آپ کی ذات مبارکہ سے؟ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کو قطبیت دکن حاصل ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے شرعی علوم میں اور طریقت کے علوم میں دکنی مسلمانوں کو بہت زیادہ آپ کا فیضان ملا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمین بھی استفادہ حاصل کرتے تھے اور کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت یوسف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام نامی اسم گرامی تھا۔ آپ بھی صوفی تھے، اور آپ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، اور پیر نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی کے پیر بھائی تھے۔ پیر نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی یہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے، اور محبوب الہی کے مرید خاص ہے، خاص مریدوں میں سے ہے، اور خلیفہ بھی ہیں پیر و مرشد کے۔ حضرت محبوب الہی نے حکم فرمایا، ابھی حضرت خواجہ بندہ نواز تولد نہیں ہوئے تھے، آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، تو آپ کی فیملی دلی میں رہا کرتی تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت محبوب الہی کی تربیت میں رہے۔ محبوب الہی نے حکم فرمایا کہ وہاں پہ کچھ فسادات وغیرہ ہو رہے تھے، تو اپنے مریدوں سے کہا کہ بیٹا تم لوگ کہیں پہ چلے جاؤ۔ تو آپ کے پیر و مرشد کے اس فرمان پر حضرت یوسف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، اب جو مہاراشٹر ہے، پہلے دکن تھا، دکن میں شمار تھا،
جس کو ہسٹری سے زیادہ لگاؤ ہے وہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اس میں دولت آباد نام کا ایک علاقہ تھا. تو اس دولت آباد میں حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر آپ کے والد ماجد، کس کے والد ماجد؟ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت یوسف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے دولت آباد. وہیں پہ کچھ عرصہ رہے. تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت چھوٹے تھے. آپ کی پرورش آپ کے والد ماجد نے کی، اور آپ کے والد ماجد نے یہ تاکید فرمائی کہ بیٹا تم دلی جاؤ اور وہاں جانے کے بعد محب الہی سے بیعت لو. اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے یا ان کا وصال ہو گیا، یا آپ کے والد کے تاکید تھی، الفاظ تھے کہ تم نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی سے بیعت لو رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ حضرت کے والد کا انتقال ہوا، وصال ہوا. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ دلی گئے. دلی جا کر آپ نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی وصال ہو گیا. تو آپ نے حضرت پیر نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی سے ملاقات کی اور اپنی خواہش کا اظہار فرمایا. تو آپ کے پیر و مرشد قبلہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور دین اسلام کی تمام شرعی تعلیمات حاصل کر کے میرے پاس آؤ. ابھی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، نوجوان تھے. آپ نے تمام تر علوم ظاہریہ کو حاصل کر کے اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں واپس آپ جب حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد بہت خوش ہوئے. کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات عنایت فرمائے. تو بہت خوش ہوئے آپ کے پیر و مرشد. تمام علوم ظاہریہ کو دیکھنے کے بعد حضرت کے پیر و مرشد نے آپ کو علوم باطنیہ سے سرفراز فرمایا. تمام طریقت کا علم جو بھی تھا، تصوف کا علم، آپ نے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اپنی بیعت فرمائی، اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے بھی سرفراز فرمایا. دکن میں جو سلسلہ چشتیہ آج روشن ہے، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے سلسلہ چشتیہ کی یہاں پر بہت اشاعت و تبلیغ فرمائی. اور نہ صرف سلسلہ چشتیہ بلکہ آپ نے تصوف کو اور دین اسلام کی آپ نے بہت خدمت کی. اور خدمت خلق میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس شخصیت کو پیچھے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ خدمت خلق میں بھی بہت آگے رہے. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب واپس گلبرگہ تشریف لائے، کرناٹک تشریف لائے، گلبرگہ تشریف لائے، تو وہیں پر آپ قریباً 22 سال رہے اور آپ کا اس کے بعد وصال حق ہوا. آپ کے حیات مبارکہ میں آپ نے 200 کے قریب کتابیں لکھی، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 195 کتابیں، 195 بکس حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. دیکھیے، مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء کی نہیں مانتے. ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے. ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو بھی مانیں، رسول کو بھی مانیں، قرآن کو بھی مانیں، اہل بیت کو بھی مانیں، صحابہ کو بھی مانیں، اولیاء کو بھی مانیں، اور ان کی بھی مانیں. یہ ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، ان کے کیا ہم سے مطالبات ہیں، یہ ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی ہم خاص خیال رکھیں. آپ عرس شریف میں کسی ولی کی بارگاہ پہ حاضری دیتے ہیں، مبارک، بہت اچھا ہے. آپ کسی ولی کی بارگاہ پہ خاص طور پہ جا کے حاضری دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ کو جانا بھی چاہیے. لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے ولی کی کتاب لیجئے، وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں ان کا دیوان خریدیے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو آپ حاصل کیجئے. آپ سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ جانے کے بعد سرکار بندہ نواز کی تعلیمی خدمات کیا ہیں، ان کتابوں کا آپ حاصل کیجئے. اسلام کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، تصوف کے معاملے میں، علم و حکمت کے معاملے میں، عشق اور معرفت کے معاملے میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معاملہ تھا. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تعلیمات کو دکن میں واضح فرمایا اردو زبان میں.
تو ظاہر سی بات ہے وہ تصوف کی تعلیمات ہیں، آپ کو حاصل کرنا چاہیے، نہ صرف سرکار بندہ نواز بلکہ آپ جس بھی ولی کے پاس جاتے ہیں، میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ جائیں، ضرور جائیں، جانے کے بعد آپ وہاں پر ان کی تعلیمات بھی حاصل کریں، وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، ان کے نکات، ان کے علم، ان کا حکمت، یہ تمام چیزیں آپ ضرور بضرور استفادہ حاصل کریں۔ غیر اور ہم میں فرق یہی ہے کہ غیر بھی اولیاء کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم نہ صرف منتیں بلکہ ہم ان سے لگاؤ ہے، ان سے محبت ہے، ان کے پیروکار ہیں، پیروکار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، تو ہم ضرور بضرور ان کی کتابیں لیں گے۔ فرق تو یہی ہے غیر مسلم میں ہم میں، وہ بھی آ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے، تو یہ فرق ہے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز جب اپنے پیر و مرشد سے ملے تو آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے، تعلیمات سے آپ کے پیر و مرشد نے سرفراز۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پیر و مرشد قبلہ نے، حضرت پیر نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی نے آپ کو گیسو دراز کا ٹائٹل دیا۔ یہ گیسو دراز کا مطلب کیا ہے؟ دراز یعنی لمبے، گیسو یعنی بال۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے پیر و مرشد قبلہ، لوگ پہلے کا ایک طریقہ تھا، معاف کرنا ویڈیو تھوڑی آج طویل ہو رہی ہے، پہلے کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے پیر و مرشد کو، اپنے استاد کو کھاندوں پہ لوگ اٹھاتے تھے، بھالکی جو ہوتی ہے جس کو 4 پائے ہوتے ہیں، اس سے لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ تو آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما تھے تو لوگ اٹھانے لگے، جس میں سے ایک پائے کو حضرت خواجہ بندہ نواز نے پکڑ رکھا تھا، تو آپ کی زلف اقدس اس میں پھنس گئی تھی، اٹک گئی تھی، تو آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ باوجود اس کے کہ تکلیف ہوئی، آپ نے اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ پیر کا ادب اور محبت آپ پہ غالب تھا، آپ نے اظہار نہیں فرمایا۔ تو آپ کے پیر و مرشد قبلہ نے اس پہ آپ کو دیکھ لیا، دیکھتے ہی فرمایا، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، مرید ہو تو گیسو دراز جیسا ہو، مرید ہو تو بندہ نواز جیسا ہو، مرید ہو تو سید محمد جیسا ہو، جو عشق میں، معرفت میں، مستی میں، ہر معاملے میں اپنے پیر کا تابعدار ہے، اللہ اس کے رسول کا تابعدار ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد کی زبان سے یہ نکل گیا، بے ساختہ نکل گیا، اور اسی وقت سے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی اپنی زلفیں تراشتے تھے، آپ کے زلفۂ اقدس بڑے تھے، تو جب بھی آپ زلف تراشتے تھے تو وہ حصہ چھوڑ دیتے تھے جو بالکی میں پھنس گیا تھا۔ عشق اور معرفت کا عالم دیکھیے کہ وہ حصہ زلفۂ اقدس کا چھوڑ دیتے تھے جو بالکی میں اپنے پیر و مرشد کی اٹک گیا تھا، جس کو نسبت ہو گئی تھی اپنے شیخ طریقت سے، ان بالوں کو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، تو وہ بہت لمبے ہو گئے تھے، دراز ہو گئے تھے، اس لیے آپ کا ٹائٹل گیسو دراز رکھا گیا۔ بہرحال آپ کے کتب ہے، بہت زیادہ آپ کی دینی خدمات رہی ہیں، جس میں سے ایک تفسیر قرآن مجید ہے، ایک شرح مشارق ہے، اور ایک شرح فقہ اکبر ہے، اور معراج العاشقین یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، آپ حاصل ضرور کیجئے اس کو، اور ملتقط یہ ایک کتاب ہے، ایک رسالہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ حواشی کشف بھی حاصل کر سکتے ہیں، شرح فصول الحکم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، معارف، حواشی قوت القلب، یہ بھی آپ حاصل کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے کئی کتابیں ہیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔